سلمہ اسماعیل صاحبہ نے گانا سے منصور صاحب ایک سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ جب کسی کو صدقہ دیا جائے تو کیا اس کو بتانا ضروری ہے کہ یہ صدقہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں جو صدقے کے مستحقین ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے کہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو لوگوں سے سوال کرتے ہیں، مانگ لیتے ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جو سوال نہیں کرتے، اور ان کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم نے بعض جگہ پر مساکین کا لفظ استعمال کیا، اور بعض جگہ پر ان الفاظ میں وضاحت کی کہ لا یسألون الناس الحافا، کہ وہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر زبردستی ان سے نہیں مانگتے، ان سے طلب نہیں کرتے۔ اور مسکین کا مطلب ایسا شخص ہے جو سکون سے اپنے گھر میں بیٹھا بیٹھا تو مر جائے گا لیکن کسی کے آگے دستے سوال دراز نہیں کرے گا۔ تو ایسے دو طبقے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جن کو اگر جو آپ سے مانگ لیتے ہیں، آپ سے دے دیتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ ان کو اگر آپ صدقہ دیتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بتانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ان کو آپ بتا دیں کہ یہ صدقہ ہے، اور وہ لے لیتے ہیں جو مانگنے والے، جو ایسے مستحقین ہیں۔ لیکن ایک طبقہ وہ ہے جو سفید پوش ہے، جو لوگوں کے پیچھے پڑ کے نہیں، جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا کہ پیچھے پڑ کے نہیں مانگتے، اور یہ بھی ذکر آیا عارفہم بسیماہم، تو ان کو ان کے چہرے کی نشانیوں سے پہچان جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق اگر چونکہ وہ عزت نفس ان کی ہوتی ہے، اپنی ایک وہ لوگوں میں نمایاں نہیں ہونا چاہتے کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے، تو ایسے لوگوں کو جب دینا ہو تو اس میں یہ بتانا قطعاً ضروری نہیں ہے کہ ہم آپ کو صدقہ دے رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ یہ بتائیں گے تو گویا دوسرے لفظوں میں آپ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ تم نے سفید پوشی کا لبادہ تو اوڑھا ہوا ہے لیکن ہم تمہارے اس لبادے کو اب اتارنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو خاموشی کے ساتھ دے دینا چاہیے، اور صدقے دل کے ساتھ نیکی وہی ہوتی ہے۔ صدقہ دراصل صدقے دل سے نکلا ہے، کہ صدقے دل سے کی گئی نیکی، صدقے دل سے دیا گیا مال۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ شخص اس دن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوگا جس دن اس کو کوئی اور سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ کون سا شخص؟ جو اس طرح صدقہ دیا کرتا تھا، دائیں ہاتھ سے اس طرح صدقہ دیتا تھا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی کہ وہ صدقہ دے رہا ہے، اتنی خاموشی کے ساتھ۔ تو یعنی لوگوں میں اعلان نہیں کیا کرتا تھا، بالکل خاموشی سے امداد کی اور آگے۔ تو اس لیے اس سے یہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اگر آپ خاموشی سے بغیر بتائے ان کو صدقہ دے دیں، امداد کر دیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اگر کوئی دریافت کر لے تو پھر تو آپ نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر کوئی پوچھ لے کہ آپ یہ ہمیں صدقہ دے رہے ہیں تو پھر تو آپ نے بتانا ہے ان کو کہ جی یہ ہم صدقے کی رقم ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن خود جا کے بتانا کہ یہ میں آپ کو صدقہ دے رہا ہوں تو یہ مناسب نہیں۔ امداد کے رنگ میں کر دیں کہ میں یہ امداد کے رنگ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ صدقے کا لفظ کیونکہ ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا غلط معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ خاص طور پہ یہ غلط فہمی اس وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ ایسا مال ہے کہ جو آدمی اپنے گلے سے بلا اتارنے کے لیے، مصیبت اتارنے کے لیے، دوسرے کے اوپر مصیبت چڑھانے کے لیے صدقہ دے دیتا ہے۔ تو جس کو صدقہ دیا جاتا ہے اس مال میں کوئی ایسی مصیبت لگی ہوئی ہے کہ جو وہ مال لے گا اس کے اوپر وہ بلا آ جائے گی، وہ مصیبت آ جائے گی۔ تو اس نظریے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رد فرمایا، تو یہ نظریہ بالکل درست نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہوا تھا کہ میں صدقہ نہیں لیتا، میں اور میری آل کبھی صدقہ نہیں لے گی، انا لا ناکل الصدقہ، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ تو اسی لیے جب کوئی آتا تھا، کوئی آپ کے پاس کوئی چیز لے کر آتا تھا، تحفہ یا کچھ، تو وسلم پوچھا کرتے تھے کہ یہ دریافت فرمایا کرتے تھے کہ یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے۔ اگر صدقہ ہوتا تو نہیں لیتے، اگر ہدیہ تحفہ ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ وصول کر لیا کرتے تھے۔ حضرت بریر میرا خیال جو صدقہ اگر کوئی دیتا تھا تو حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ حضور اس کو جو صحابہ صفہ تھے ان کی طرف بھیج دیتے تھے، ہدیہ جو تھا وہ اس میں سے کچھ کھا لیتے اور انہیں بھیج دیتے، اور صدقہ جو تھا وہ سارے کا سارا ادھر بھیج دیا کرتے تھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صدقے کے مال میں کسی قسم کا کوئی مصیبت اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتی کہ وہ اگر کوئی لے گا تو وہ نقصان اٹھائے گا۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ملتا ہے، وہ بڑی غریب عورت تھیں، مسکین عورت تھیں، تو ان کو لوگ صدقے دے دیا کرتے تھے،
اور وہ استعمال بھی کرتی تھی صدقے کی رقم یا جو کچھ ان کے صدقے کے طور پہ ملتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ان کو کسی نے صدقے کا گوشت دیا، تو انہوں نے وہ گوشت، آنسلم سے محبت بھی تھی، ہر ایک کا محبت کا اپنا اپنا اظہار ہوتا ہے، انہوں نے وہ صدقے کا گوشت جو ان کو آیا انہوں نے آنسلم کی خدمت میں پیش فرما دیا کہ حضور یہ میری طرف سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ گوشت بنایا تو اس کے بعد آنسلم سے پوچھا کہ یہ بریرہ نے دیا ہے اور اس کو تو صدقہ آتا ہے، تو اس نے صدقہ اس کو آیا تھا تو اس نے ہمیں دے دیا، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو آنسلم نے بڑا خوبصورت فقرہ فرمایا۔ آنسلم نے فرمایا کہ ہوا لہا صدقۃ، کہ یہ گوشت اس کے لیے صدقہ تھا، وَلَنَا ہدیۃ، لیکن ہمارے لیے یہ گوشت ہدیہ ہے، تحفہ ہے، ہمارے لیے صدقہ نہیں ہے۔ اور آنسلم نے خود کھا کر بتایا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی مصیبت اس کے ساتھ منسلک نہیں ہے، اس لیے اس گوشت میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے کہ وہ بلا اس کی جو لوگوں نے ٹالنے کے لیے کیا وہ اس کے ساتھ کوئی منسلک ہے۔ تو اس میں بہرحال یہی ہے، جیسے آپ بیان فرما رہے تھے نا، اصل میں ہمارے ایک معاشرے میں کانسیپٹ ہے یہ بیٹھ گیا ہوا کہ وہ تو صدقے کے متعلق آتا ہے کہ ان صدقہ تدفع البلا، صدقہ جو ہے وہ بلا کو، مصیبت کو دور کرتا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا وہ دور تو کرتا ہے لیکن جس کو دیا جا رہا ہے شاید اس پر پڑ جاتی ہے، حالانکہ وہ تو ایک نیکی کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسان کو اس نیکی کے نتیجے میں بچا لیتا ہے بہت سی مصیبتوں سے، یہ مراد ہے، نہ کہ وہ کوئی کسی اور کے گلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مجبور ہے کہ ضرور اگر اس پر نہیں وہ مصیبت ڈالی تو دوسرے پر ڈال دینی ہے، وہ تو اس نیک نیت کو قبول کر کے تو اس کو بھی بچا لیتا ہے، اور جو مسکین آدمی بیچارہ جس کے لیے کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے اس کا ایک مدد کا وہ ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور اس لیے یہ سمجھنا کہ اس کے نتیجے میں کوئی ایسی مصیبت اس مال میں اٹ سیلف کوئی آ جاتی ہے یا اس چیز میں جیسے آپ نے بیان فرمایا، تو وہ تو کسی طور پر نہیں، وہ ایک جیسے باقی چیزیں ہیں وہ اسی طرح ایک چیز ہے، اس کو اس خیال سے جو ہے وہ اس سے رد نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ ہماری جماعت میں تو بڑا خوبصورت نظام اللہ کے فضل سے رائج ہے خلافت احمدیہ کے سائے میں کہ صدقہ دینے والے کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ صدقہ کس کو دیا جائے گا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دن اس شخص کو سائے میں رکھے گا جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، کہ دائیں ہاتھ جو دیتا ہے بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ ہوتا۔ تو یہاں پہ ہمارا جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے نظام ہے وہ ایسا ہے کہ آپ رسید کٹواتے ہیں صدقے کی، امداد کی، اب آپ کو نہیں پتہ کہ وہ آپ کی رقم کس شخص کو دی گئی ہے، تو یہ بھی ایک بڑا خوبصورت نظام ہے، پردہ پوشی بھی ہو جاتی ہے، ریاکاری بھی نہیں ہوتی، اور ثواب صدقہ دینے والے کو اس کی نیت کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ اور دوسرا منصور صاحب، ہمارے میرا خیال ہے کچھ زبان کے فرق ہونے کی وجہ سے عربی سے بھی فرق پڑتا ہے، ورنہ قرآن کریم نے تو یہ لفظ کھلے طور پر استعمال کیا نا، انما الصدقات للفقراء، کہ اس میں سارے لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں، یہ نہیں کہ کوئی بیچارہ بہت ہی گرا پڑا جو ہے اس نے اعلان کر رکھا ہے کہ لاؤ مجھے صدقے دو تو اس کے لیے صرف استعمال ہوگا، یہ تو جو بھی صدقے دل سے قربانی کی جاتی ہے اس کے لیے یہ قرآن نے استعمال کیا ہے۔ کے لیے بھی صدقے کا لفظ قرآن کریم نے بھی استعمال کیا اور احادیث میں بھی ہے کہ خود زکوٰۃ کے لیے بھی صدقے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس طرح آپ نے جو آیت پڑھی ہے اس میں بھی زکوٰۃ کے مصارف ہی بیان کیے گئے، تو اس میں بھی وہ کئی کاموں پہ لگتے ہیں، اور والعاملین علیہ خاص طور پر کہ جو زکوٰۃ جمع کرتے ہیں ان کی تنخواہیں بھی اس میں سے دی جاتی ہیں، تو یہ تو کوئی حرج اگر مال کوئی ایسا ہو کہ جی وہ جو کوئی تندرست آدمی ہے ٹھیک ٹھاک ہے یا اس پر یا اس کے بیوی بچوں پر لگ ہی نہیں سکتا تو قرآن ضرور اس کی وضاحت الگ سے فرما دیتا۔ یہ بھی بڑا خوبصورت ایک مضمون ہے کہ صدقے کے لفظ کو صدقے دل سے کی گئی نیکی کے ساتھ منسلک کر دیا، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ہی پتہ لگتا ہے کہ مثلاً آسم نے فرمایا کہ کسی کے مسکرا کے ملو تو وہ بھی صدقہ ہے، اگر تم اس وجہ سے ملو کہ خوش اخلاقی کے ساتھ ملنا، اچھے اخلاق کا اظہار کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ یعنی اس کو کھانا اس لیے اس نیت کے ساتھ دیتے ہو کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عاشروہن بالمعروف، کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، خدا کا حکم ہے کہ نان و نفقہ مہیا کرنا مرد کی ذمہ داری، اگر وہ اس نیت کے ساتھ اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی ڈالتا ہے تو وہ لقمہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو
مطلب اتنی اس کو اس کی وسعت ہے، اس لیے وہاں اس کو محدود کر لینا اور وہ کالے بکرے ڈھونڈتے پھرنا، یا مطلب کالی مرغی لے کے جی اس کا انہوں کا بکرے کا جو ہے نا کالے بکرے کا سر دو تو پھر یہ جو ہے بجائے، یہ تو احکامات ہیں، خام خواہ کی باتیں جو ہے پھیلی بات بڑی لمبا ہو جائے گا مضمون، لیکن واقعی یہ بڑا عجیب خوبصورت مضمون حدیث میں ہی آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ صدقات دو، تو آیت نازل ہوئی کہ صدقات دو، تو کہتے ہیں کہ ہم باقاعدہ بازار میں جا کے سامان لوگوں کا اٹھایا کرتے تھے، اور اس سے کوئی ایک مد، کبھی ایک سا اس کی آمد ہوتی، ایک مد کوئی 1.25 کلو کے قریب اور ایک سا کوئی 4-5 کلو کے قریب، تو اتنا ہوتا تو اس میں سے پھر ہم صدقہ دیتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ حضور اگر کسی کو استطاعت نہ ہو، تو حضور نے یہاں تک فرمایا کہ وہ پھر کوئی اچھی بات بے کلمۃ طیبۃ، کسی کو اچھی بات بھی کہتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو وہ جو جیسے منصور صاحب نے کہا نا کہ مدارج ہیں اس پہ، تو جس طرح وہی کالا بکرا اور کالی مرغی والا، تو پھر تو کسی کو اچھی بات کہنا بھی تو صدقہ ہے۔ وہ ہاں اٹک کے رہ جانا کہ جی صدقے کا لفظ جو ہے اطلاق، اس میں بڑی وسعت ہے۔ میرا خیال ہے وہ ہمارے چونکہ معاشرے میں جی بالکل وہ ناواقفیت کی وجہ سے یا بعض توہمات کے پھیلے ہونے کی وجہ سے لوگ اس چیز سے وہ ڈرتے ہیں۔